تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لے جائے جائیں، نہ ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہوں، اور نہ لوگوں کی جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر بیت حرام کا ارادہ لے کر جا رہے ہوں، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے شعائر اللہ کی بے حرمتی سے منع فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، شعائر اللہ سے مناسک حج مراد ہیں۔ مشرکین حج بھی کرتے تھے اور کعبہ شریف کی طرف جانوروں کو بھی لے جایا کرتے تھے۔ شعائر اللہ کی بے حرمتی کی ممانعت کے بعد الشہر الحرام کی بے حرمتی سے بھی منع فرمایا کہ اس میں کافروں سے جنگ نہ کی جائے، اور ہدی کی بے حرمتی کرنے سے بھی منع فرمایا۔ ہدی وہ جانور ہے جو کعبہ شریف کی طرف لے جایا جائے اور حدود حرم میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جائے، اور قلائد کی بے حرمتی سے بھی منع فرمایا۔ یہ قلادہ کی جمع ہے۔ ہدی کے جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال دیا کرتے تھے تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ ہدی ہے اور کوئی اس سے تعرض نہ کرے۔ پھر فرمایا ولا آمین البیت الحرام، یعنی جو لوگ بیت حرام کا قصد کر کے جا رہے ہوں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو اور ان سے تعرض نہ کرو۔ پھر فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی قاعدہ شریعہ کے مطابق احرام سے نکل جاؤ تو شکار کر لو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا، اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو۔ 6 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو مشرکین نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا۔ 8 ہجری میں جب مکہ معظمہ فتح ہوا، اب جب مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا تو صحابہ مشرکین مکہ سے بدلہ لے سکتے تھے، لہٰذا ان کو منع فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم و زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ آپس میں نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ جو بھی کوئی شخص کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کرے، کسی گناہ سے بچنا چاہے، ہر شخص بقدر اپنی طاقت و قوت کے اس کی مدد کرے۔ پھر فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور نہ مدد کرو گناہ پر
اور ظلم پر، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔